السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ان دنوں ہمارے بہت سارے دوست و احباب اور یار رشتہ داروں کی طرف سے یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ زیادہ تر لوگ بیمار چل رہے ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں۔ اس لیے اب تمام ہی حضرات کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ آج فرائیڈے کمنٹ باکس کا 67واں ایپیسوڈ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کے بہت اہم سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے محمد کلیم انصاری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مفتی صاحب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ مسئلہ یہ دریافت کرنا ہے کہ بچے کے کان میں اذان و اقامت کہنے سے پہلے بچے کو دودھ پلانا کیسا ہے، کیونکہ بچہ بھوکا ہے۔ والسلام علیکم المستفتی بندہ محمد کلیم انصاری شہباد ہردوئی۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بچے کے کان میں کچھ کھلانے سے پہلے اذان اور اقامت کہنا، تکبیر کہنا یہ جائز ہے، دے سکتے ہیں، مگر بہتر اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلی جو آواز ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی جانی چاہیے، اللہ کے نام کی سب سے پہلی آواز جانی چاہیے۔ اور اگر بچے کے کھلانے پلانے کے چکر میں لگیں گے تو وہاں جو عورتیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ باتیں بھی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے دنیاوی باتیں اس کے کانوں میں جاتی ہیں۔ تو اصل طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلا لفظ اللہ اس بچے کے کان میں جانا چاہیے، یہ اصل طریقہ ہے۔ اگلا سوال ہے نقیب احمد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ 18 یا 19 سال کا لڑکے کا کپڑا ناپاک ہو تو اگر اس کے ناپاک کپڑے کو امی دھوئے تو کیا کپڑا پاک ہو جائے گا؟ اگر ناپاک کپڑے کو امی دھوئے تو کپڑا پاک ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اتنے بڑے لڑکے کو اپنے ناپاک کپڑے، اور خاص طور سے جو چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں انڈر ویئر وغیرہ جن کو کہتے ہیں، اس طرح کے کپڑے اپنی والدہ سے نہیں دھلوانے چاہیے، بلکہ اس طرح کے کپڑے انسان کو خود ہی دھو لینے چاہیے۔ اگلا سوال محمد مسعود کی طرف سے، محمد مسعود ضلع سہارنپور سے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو بڑھیا نبی پر کوڑا پھینکتی تھی اس کا واقعہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کتاب کا نام اور صفحہ نمبر ضرور بتائیں۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے منسوب کسی بھی واقعے کے درست اور صحیح ہونے کے لیے حدیث کی مستند کتابوں میں اس واقعے کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو انہوں نے واقعہ معلوم کیا ہے، یہ بڑھیا والا واقعہ، تو یہ حدیث کی مستند کتابوں کے اندر ہمیں نہیں ملا ہے۔ تو اس کو بیان کرنے کے لیے من گھڑت کتابوں کا سہارا لینا یا من گھڑت چیزوں کا سہارا لینا، یا اللہ کے نبی کی ذات اقدس کو بیان کرنے کے لیے من گھڑت واقعات کا سہارا لینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو بڑھیا کا واقعہ ہے یہ مشہور تو بہت ہے، مگر حدیث کی مستند کتابوں میں نہیں مل پایا ہے، اس لیے اس طرح کی چیزیں بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگلا سوال محمد ارشاد سیفی کی طرف سے۔ انہوں نے جمعہ کی نماز کے بعد ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھنے کے بارے میں سوال کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی چیز شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت کے اندر تو یہ چیز ہے کہ جس نے جمعہ کی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو گئی، الگ سے اس کو ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو مسئلہ چل رہا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنے کی جو بات چل رہی ہے، اس طرح کی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے سرتاج حسین کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مرد اور عورت آپس میں زنا کر لیں تو ان کا آپس میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ جو مرد اور عورت آپس میں زنا کر لیں، لڑکا لڑکی زنا کر لیں، تو ان کا آپس میں نکاح کرنا جائز ہے، دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مریم خان کی طرف سے، کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم مرحوم کو خواب میں دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے کیا عمل کریں؟ کسی مرحوم کو خواب میں دیکھنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اس کو خواب میں کسی کی زیارت کرا دیتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عمل کرنے کے بعد انسان کو وہ شخص خواب میں نظر آ جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کوئی وظیفہ کرنے کے بعد نظر آ جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو خواب ہیں یہ حجت اور دلیل نہیں ہے۔ اس لیے خواب میں اپنے مرحوم کو دیکھنے کے بجائے، اس طرح کے وظیفوں کے چکر میں پڑھنے کے بجائے، آپ اپنے مرحوم کو ثواب پہنچانے کی کوشش کریں، مرحوم کو ایصال ثواب کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب کی بات ہے۔ اس لیے
اس طرح کے جو کام ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور یہ جو خواب ہوتے ہیں بہت سی مرتبہ انسان کے ذہن و فکر میں جو چل رہا ہوتا ہے وہی نظر آ جاتا ہے، اور بہت سی مرتبہ جو شیطان ہوتا ہے وہ انسانوں کو الٹے سیدھے خواب دکھا دیتا ہے۔ تو بہت ساری باتیں اس کے اندر، تو اصل چیز اس کے اندر یہی ہے کہ ہم اپنے جو مرحوم ہیں ان کو ثواب پہنچانے کی کوشش کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ اگلا سوال محمد ذہین کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ کام میں دل نہ لگنے کا کوئی وظیفہ بتائیں، اس کے لیے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کی کثرت کریں۔ اگلا سوال محمد طاہر کی طرف سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ نے ایک چھوٹی بچی دی ہے تو آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ ہم اس کا کیا نام رکھیں۔ آپ اس بچی کا کیا نام رکھیں یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر بہت اچھے نام بتلائے گئے ہیں، آپ اس ویڈیو میں دیکھ کر اپنی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال سرتاج کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت اگر ہندو سلام کرے تو اس کو کیا جواب دیں؟ ہندو اور غیر مسلم کے سلام کا جواب کس طرح دینا چاہیے وہ آپ اس ویڈیو میں پورا طریقہ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال حافظ تبارک رحمانی کی طرف سے، ان کی ایک متعلقہ عورت نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر نومولود بچے کی عمر میں اضافہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگلا سوال مریم خان کی طرف سے، انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر آپ کے نیک کام قبول ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگلا سوال ہے قاری حفظ الرحمان صاحب کی طرف سے، حضرت کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کالا خضاب لگانے سے نماز اور غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ کالا خضاب لگانے سے نماز اور غسل ہو جائے گا۔ کالا خضاب لگانے کے جو تمام مسائل ہیں، تمام چیزیں ہیں، وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ اگلا سوال ہے مولانا شارق صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب انشاء کے کیا معنی ہیں؟ انشاء قرآن کریم کے اندر لفظ ہے انشاءاللہ، یہ استعمال ہوتا ہے، تو انشاء کے معنی ہے کہ اگر تو چاہے، اگر وہ چاہے۔ انشاء کے معنی ہے اگر وہ چاہے۔ اگلا سوال ہے محمد لئیق کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوب کلام ہے، شکریہ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا سوال مریم منصوری کی طرف سے، بہن کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بہت کم نیند آتی ہے، آپ کوئی دعا یا علاج بتائیے، میں صبح کو بھی جلدی سو کر اٹھ جاتی ہوں۔ اگر نیند کم آتی ہو تو اس کے لیے آپ یہ دعا سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں، اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہد لیلی وانم عینی۔ آپ سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا کریں، ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کے آس پاس میں کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی حکیم ہو تو آپ اس سے بھی اپنی نیند کے بارے میں مشورہ کر سکتی ہیں۔ اگلا سوال محمد کلیم انصاری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے، اللہ پاک آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ہی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اگلا سوال مولانا نواب علی قاسمی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ شکریہ جزاک اللہ خیرہ جناب حضرت قاری صاحب، شکریہ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا سوال حاجی مہتاب صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین اللہم آمین۔ اگلا سوال محمد طاہر کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہو؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قرآن کا سوال ہوگا، ایسا نہیں ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہوگا۔ اگلا سوال واجدی آفیشیل کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ شکریہ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا سوال ایل چوہان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ ایسیڈیٹی میں کلونجی کا سیون کیسے کریں؟ اس کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جو آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے، اس کے اندر ایسیڈیٹی میں کس طرح سے علاج کرنا ہے، کیا علاج کرنا ہے، وہ تمام چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ اگلا سوال ہے حاجی مہتاب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں نے اپنی بیٹی کے کان میں 15 سال پہلے اذان پڑھی تھی، مگر مجھے ڈاؤٹ ہے کہ میں نے دونوں کانوں میں اذان ہی پڑھی تھی جبکہ کان میں تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ نے دونوں کان میں اگر اذان پڑھ دی تھی تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال ایس پروین کی طرف سے، کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ اللہ ہر بچے کو کامیاب کرے، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ اگلا سوال وکیل احمد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین اللہم آمین۔
اگلا سوال محمد ہارون کی طرف سے، انہوں نے یہ 2 خواب دیکھے ہیں، ان دونوں ہی خواب کی تعبیر نیک کام قبول ہونے کی نشانی ہے، اور نیک کام قبول ہونے کی طرف نشانی کے علاوہ اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگلا سوال بشرا بارہ بنکی سے کہہ رہی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن کہہ رہی ہیں کہ رحم میں ڈاکٹر نے دوا رکھنے کو دی ہے تو کیا اس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے؟ رحم یعنی بچہ دانی میں دوا رکھنے سے غسل نہیں ٹوٹتا، غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ اگلا سوال مریم خان کی طرف سے کہہ رہی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تہجد میں نماز میں کون کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تہجد میں نماز میں آپ کوئی سی بھی دعا پڑھ سکتی ہیں، جو دعا آپ چاہیں، جو دعا آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اس میں کوئی دعا فکس نہیں ہے کہ یہی دعا پڑھنی چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلا سوال مولانا نواب علی قاسمی کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا ٹوپا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ ٹوپا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں مگر نماز میں پیشانی نہیں ڈھکنی چاہیے۔ اگلا سوال سرتاج حسین بہار سے کہہ رہے ہیں، حضرت جیسے بہت سے لوگ فیس بک پر بولتے ہیں کہ یہ نبی کا بال مبارک ہے، جوتی مبارک ہے، کیا یہ صحیح میں رہتا ہے یا کسی اور کا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس کا ہوتا ہے۔ اگلا سوال محمد طاہر کی طرف سے کہہ رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پہلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ قبر پر چادر چڑھانا اور پھولوں سے سجانا کیسا ہے؟ قبر پر چادر چڑھانا اور پھولوں سے سجانا اور اس طرح کے تمام کام کرنا یہ چیز بالکل غلط ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ اسلام میں مزدور کی مزدوری کس ٹائم سے کس ٹائم تک ہے؟ مذہب اسلام نے اس کا وقت متعین نہیں کیا ہے، بلکہ یہ مالک اور مزدور ان دونوں کی رضامندی پر ہے، دونوں کی آپسی جو سہمتی ہے اس پر ہے، دونوں جس طرح سے چاہے مشورہ کر کے اپنا وقت طے کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال جاوید احمد کی طرف سے کہہ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں جس جگہ پر سجدہ کرتے ہیں وہ جگہ سخت ہونی چاہیے یا ملائم بھی چل سکتی ہے؟ سجدے کی جگہ سخت ہونی چاہیے، سجدے کی جگہ اتنی ملائم نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی کا جو منہ ہے وہ اس جگہ کے اندر گدے وغیرہ کے اندر گھس جائے، اس طرح کی ملائم جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگلا سوال ہے نوید صدیقی کی طرف سے کہہ رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ جی بیاج کے پیسے سے گاڑی کا انشورنس کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسا کہ آپ کا سوال کافی لمبا ہے، آپ کے سوال سے معلوم ہوا ہے، تو آپ بیاج کے پیسے سے گاڑی کا انشورنس نہیں کرا سکتے ہیں۔ بیاج کی جو رقم ہے وہ مال خبیث ہے، وہ گندا مال ہے، اور مال خبیث یا تو مالک کو ہی لوٹانا ضروری ہے، اور اگر مالک کو لوٹانا ممکن نہ ہو تو ثواب کی نیت کے بغیر ہم کسی بھی غریب کو وہ مال دے سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال محمد سرتاج حسین کی طرف سے، آج ان کے کافی سارے سوال آ گئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین لگوانا صحیح ہے یا نہیں؟ ویکسین لگوانا صحیح ہے یا نہیں آپ نے سوال کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ویکسین لگوانا صحیح ہی نہیں بلکہ بہت ضروری ہے۔ آپ ویکسین خود بھی لگوائیے اور اپنے ملنے جلنے والے اور دوست و احباب کو بھی اس کے بارے میں بتلائیے۔ ویکسین لگوانے کی کوشش کیجیے، اور اس کے بارے میں آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، جبکہ ویکسین کے بارے میں آپ سے کافی دن پہلے، تقریباً سال بھر پہلے میں اس کے بارے میں لوگوں سے اپیل بھی کر چکا ہوں، اخباروں میں، نیوز چینلوں پر، اور اپنے چینل کے ذریعے سے بھی لوگوں سے میں نے اس کے بارے میں اپیل کی ہے۔ اچھا یہ بتائیے امام صاحب کہ جس طریقے سے اب 1 مئی سے 18 برس سے اوپر کے لوگوں کے ویکسین لگے گی اور رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے، تو کیا ویکسین لگوا سکتے ہیں لوگ؟ تو آپ سے یہی جاننا چاہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا پاک مہینہ چل رہا ہے، بہت خوشی کی بات ہے، یہ تو معلوم ہی ہے سبھی کو۔ تو 1 مئی سے جو کورونا ویکسین لگانے کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے، تو اس کے اندر ہماری اپیل یہ ہے کہ سبھی لوگوں کو وہ ویکسین لگوانی چاہیے، اور یہ ہماری اپیل ہے تمام مسلمانوں سے۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو رمضان کے مہینے میں ویکسین روزے کی حالت میں لگوا سکتے ہیں یا نہیں، یہ آپ نے سوال کیا ہے۔ تو میں آپ کے نیوز چینل کے مادھیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں اگر ہم نے ویکسین لگا لی تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو یہ بات آپ کے نیوز چینل کے مادھیم سے پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ وہ روزے کی حالت میں بھی کورونا ویکسین لگوائیں
बिल्कुल भी किसी के बहकावे इसीलिए इटावा, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हापुड़ जैसे शहरों में तो मस्जिदों से दिन में कई कई बार इस बात की अपील की जा रही है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। लोगों को वैक्सीन की जरूरत है और उसका फायदा भी बताया जा रहा है। जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है, उस महामारी से बचने के लिए जो टीकाकरण मोहतरम हज़रात, आप सभी को ये इत्तला दी जा रही है कि जैसा कि कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो उस वायरस से बचने के लिए जो दवा आई है जिसको कोरोना वैक्सीन कहते हैं, तो उसके टीके लग। इसके अलावा मैं भी वैक्सीन लगवा चुका हूं, अल्लाह का शुक्र है। तो इसलिए आप भी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील करें और आप ख़ुद भी लगवाएं। अगला सवाल इरशाद अहमद की तरफ से कह रहे हैं, मुफ्ती साहब मैं कश्मीर से हूं, मेरे चेहरे पर दाग हैं, मैं बहुत परेशान हूं, अल्लाह के लिए मुझे कोई तरीक़ा बताइए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। चेहरे के दाग धब्बे और निशानात के लिए आप ये वीडियो देखिए, इसके अंदर बतलाए हुए इलाज को आप कीजिए। इस इलाज के करने से आपके चेहरे के जो निशान हैं, जो दाग धब्बे हैं, इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। अगला सवाल मोहम्मद हनीफ़ की तरफ से कह रहे हैं, मुफ्ती साहब नमाज़ पढ़ते हुए सुपारी मुंह में रखने से नमाज हो जाएगी या नहीं? नमाज के दौरान कुछ खाने पीने से नमाज फासिद हो जाती है। मुंह में सुपारी रखने से सुपारी के जो अज्जा हैं वो घुल कर हलक में जाएंगे, पेट में जाएंगे, जिससे आपकी नमाज फासिद हो सकती है। आपकी नमाज इस हालत में फासिद हो जाएगी। अगला और आखिरी सवाल साहिब आलम सईद की तरफ से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ शादी के मौके पर और बच्चे की विलादत पर गोला दागते हैं, क्या ये सही है? ये सही नहीं है, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो बहरहाल ये थे फ्राइडे कमेंट बॉक्स के 67वें एपिसोड के सवालों के जवाब। ये पूरा का पूरा हफ़्ता ज़्यादातर सफ़र में रहा है, सफ़र में गुजरा है, इसलिए ज़्यादा सवाल शामिल नहीं किए गए हैं। जो सवाल शामिल कर लिए गए बहुत अच्छी बात है। बाकी सवालों के जवाब आइंदा हफ्ते दिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक आप दुआ करते रहें, बीमारों के लिए दुआ करते रहें। लोग कारोबार की तरफ से परेशान हैं, उनके कारोबार के लिए भी दुआ करें। और हमारे मरहूमीन जो दुनिया से जा चुके हैं, उन तमाम के लिए दुआ करें। और जो ज़िंदा हैं और वो परेशान हैं, उनके लिए दुआ करें। जो बेघर हैं, अल्लाह ताला उन्हें घर नसीब फ़रमाए। जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद नसीब फ़रमाए। तो जो लोग जिस तरह से भी परेशान हैं, जिस बात की वजह से परेशान हैं, उन तमाम ही लोगों के लिए आप अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला तमाम लोगों की जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए और तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। बहरहाल अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।